عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک ساعت اور ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ آقا کریم کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے۔ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کر رہے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ لکھے ہوئے کی کمی نہیں، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر محبوب کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بات پھولوں کی چھڑی ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ کبھی سنا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو؟ اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا تذکرہ چھیڑ دے۔ اعد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذوع۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے محبوب کی باتیں چھیڑو، میرے ممدوح کا تذکرہ کرو، میرے محبوب کی باتیں ایسی کستوری ہے تم جوں جوں اسے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ تو یہ ذکر ایسا ہے، کوئی میں نئی بات آپ کو نہیں سنانے لگا، اور آپ سے مجھ سے قبل جو بھی آپ نے سنا کوئی بھی نئی بات نہیں تھی، آپ سنتے آئے ہیں، لیکن یہ چاشنی ہے ذکر رسول کی کہ ہر بار لطف نیا ہوتا ہے، کیفیت نہیں ہوتی ہے، اور یہ حضور کے ذکر کا نور ہے جو آپ کو سر شام سے اس وقت تک نصیب ہو رہا ہے۔ اور حضور کے آنے پر مسرتوں کا اظہار کرنا یہ ہمارے اوپر بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں ہمارے اوپر بڑا کرم کیا۔ شیخ کہتے ہیں الانبیاء کلہم الی امم عطیۃ ونبینا لنا ہدیۃ والعطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین۔ کہا سارے نبی امتوں کی طرف اللہ کا عطیہ ہے، ہمارے نبی ہمارے لیے اللہ کا ہدیہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عطیے ہیں وہ محتاجوں کو دیے جاتے ہیں اور ہدیے محبوبوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو گویا اس نے حضور کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یا ہمارے خطبہ جوش خطابت میں کیا جاتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیوں جتلایا؟ اس لیے کہ اس نے اپنا محبوب دے دیا۔ میں کہتا ہوں محبوب نہیں دیا اس نے، رسول کا لفظ ہے یہاں۔ جو حضور کی محبوبیت ہے وہ عطا تو ہوئی لوگوں کو، حضور کی شان محبوبیت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، لیکن حضور کا سارا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ ابن ماجہ میں 6 طرق سے روایت مروی ہے۔ اور پھر جس نے حضور کو دیکھا حضور قصد اور مرضی سے اس کے خواب میں آئے۔ اور تیسری بات کہ جو حضور نے خواب میں عطا کیا وہ محض گمان اور خیال نہیں، حقیقت ہے۔ اور چوتھی بات امام بخاری نے روایت نقل کی ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ شارحین لکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے میں بخت جاگے ہوتے ہیں خواب میں، لیکن بیداری میں وہ مقدر نہیں اپنے خفتہ بیدار پاتا، تو یہ کیا ہوا کہ وہ جاگتے بھی دیکھ لے گا؟ تو علماء کہتے ہیں، شارحین کہتے ہیں حدیث اپنے جگہ پہ درست ہے، ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، نزع کے وقت رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور ظہوری صاحب لکھتے ہیں کہ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ اگر اس وقت حضور نظر آ گئے، حضور کا دیدار ہو گیا تو چاہیے بھی کیا؟ تو یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھیں، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِهِ،
اور دوسرا قصد سے آئے، تیسرا جو عطا کیا وہ حقیقت میں، اور چوتھی بات کہ جس کو خواب میں زیارت کا شرف بخشا اس کو عالم بیداری میں بھی بخشے گا۔ اور شیخ عبدالعزیز دباغ مصری البریز میں لکھتے ہیں کہ جس کو حضور نے بیداری میں دیدار دے دیا 2999 درجے ولایت کے فوراً طے ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کے بیداری میں دیدار دینے کی برکتیں ہیں جو بندے کو فوراً نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور عرض کی حضور کہ فرمان ہے آپ کا ہی آنا املہ و اخی یوسف اسبہ ہو، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں تو زنانے مصر نے انگلیاں کاٹ لیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ در سمین کے اندر شاہ صاحب نے اس کو بیان کیا، اب تو اس کا ترجمہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ کہا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ وہ قتیل شفائی لکھتا ہے اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میرا تو جی نہیں چاہتا کہ تو خود بھی دیکھے، تو آئینہ بھی دیکھے۔ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے، تو کہا اس نے بھی یہ نہیں چاہا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اس نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن و جمال پہ پردے ڈالے، اور 70,000 پردے بشریت کے صوفیہ فرماتے ہیں حضور کے جمال پہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں دیکھا جاتا۔ صرف آپ دیکھیں کہ 25 کے قریب سے ابھی ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، 25-30 لگا لیں، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے، جبکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس نے حضور کے رخ نور کو دیکھا۔ لیکن وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تم نے نہیں دیکھا؟ کہا کب دیکھا ہے؟ دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ اور جو حلیہ بیان کر سکتے تھے انہیں ناز ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو طفیل یہ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں۔ ایک دن اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، حج کا موسم تھا، کہا لوگوں میرے قریب آؤ نا، اس وقت دنیا پہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، یہ صرف میری آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال والدحا کو دیکھا۔ فخر ہے اس بات پہ۔ وہ ذوق نے کہا تھا نا ایک دن اپنے شاگردوں کو کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، ذوق سے باتیں کی ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ ان آنکھوں نے جمال جہاں آرا دیکھا ہے، آؤ مجھ سے پوچھو۔ لوگ قریب آئے، کہا صف لنا، بتائیں نا پھر حضور کیسے تھے؟ تو انہوں نے 3 لفظوں میں کہانی سنائی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیضا مقصدا ملیحا، کہا ایک تو گوری رنگت کے تھے، دوسرا درمیانی قد و قامت تھی، اور تیسرا نمکین حسن تھا۔ یہ 3 چیزیں حضرت ابو طفیل نے بیان فرمائی۔ کان رسول اللہ ابیضا مقصدا ملیحا، اور مجھے ابیض سے بات یاد آئی، یہ دادا پوتے کا بڑا پیار ہوتا ہے، اور دادا اپنے پوتے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، اور وہ یہی تھا ابیض۔ وہ جب حضور کو پکارتے تھے ابیض کہہ کے پکارتے تھے، او گوری رنگت والے، اللہ، یہ لفظ کہہ کے وہ حضور کو پکارتے تھے۔ اور حضور کے چچا ابو طالب کے قصیدے کے اندر یہی لفظ ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ ان کے پاس آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ نے حضور کو پکڑا، 9 سال کی عمر ہے، اور حضور کی پشت کعبہ کی دیوار سے لگائی، اور رب سے کہا مالک اس کے صدقے بارشیں نازل کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کی بات کرنی ہے تو 40 سال کے بعد کی کہانی چھیڑو۔ یہ ابھی جو ہے وہ 2 جمعے ہوئے آپ کے شہر میں بڑی زوردار گفتگو ہوئی، لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ہے 40 سال کے بعد ہے، تو میں نے اسی دن عصر کے بعد جا کر کے وہاں کہا، میں نے کہا تم کہتے ہو 40 سال کے بعد نبی کی سیرت شروع ہوتی ہے؟ میاں سیرت کی بات بعد میں کرنا، پہلے پیدا ہوتے صورت تو دیکھ لو، پہلے صورت تو دیکھو۔
رخ تو دیکھو، رخ کے آئینے میں مصور آہا سجا ہوا، اور ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا۔ اور میں نے کہا تم باقی رہی بات سیرت کی، تو سیرت بھی 40 سال کے بعد شروع نہیں ہوتی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پیش کرتی ہیں، حضور ایک پستان سے لیتے ہیں، پھر وہ دوسرا پستان پیش کرتی ہیں، حضور رخ پھیر دیتے ہیں۔ یہ بتلانا تھا کہ میرا اور بھائی ہے، اور میں عدل و انصاف کا سبق پڑھانے آیا ہوں، میں کسی کا حق قسم کرنے نہیں آیا۔ تم کہتے ہو 40 سال بعد سیرت شروع ہوتی ہے، یہاں تو حجرہ حلیمہ بھی شروع ہو رہی ہے۔ اگر غور کرو اس کا تو ایک ایک لمحہ پیغمبر ہے، ایک ایک ساعت پیغمبر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو کھڑا کر کے کہا کہ اے اللہ اس کے صدقے بارش نازل کر دے، تو فوراً چھم چھم بارش اتری۔ تو انہوں نے اس وقت ایک طویل قصیدہ لکھا جس کا یہ شعر ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کی برکت سے بارش اترتی ہے۔ سمال الیتامہ عصمت للارامل، بیواؤں کا آسرا اور یتیموں کا سہارا۔ جب 9 سال کی عمر ہے اس وقت کہہ رہے ہیں، اور وہ روایت آپ نے علماء سے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور منبر فراز تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ حضور ہم ہلاک ہو گئے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا آسمان پہ بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، لیکن ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا اور پھیل گیا پورے مدینے پہ، اور اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور آقا کریم کی داڑھی پہ تازہ جو ہے وہ اوپر سے قطرے بارش کے گر رہے تھے، اور میں نے حضور کے دانتوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر حضور نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا کوئی ہے جس کو میرے چچا کے شعر یاد ہوں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور شاید آپ کی مراد ان شعروں سے ہے، اور پھر اس وقت یہ شعر دوبارہ پڑھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہا آج میرے چچا ہوتے تو ان کے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، تو اس دور میں بھی غریبوں، بیواؤں اور دکھیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ بات کر رہا تھا کہ ابیض کا لفظ جو ہے یہ حضور کے لیے بولا۔ اور دوسرا مقصد کی تشریح بھی بڑی طویل ہے، صرف قد کی میانہ روی نہیں، ہر عضو کا اعتدال علماء نے لکھا ہے۔ اور تیسرا ملیحن، نمکین حسن۔ تو کہا حضور آپ نے کہا ہوا ہے کہ انا املہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن کا مالک ہے، لیکن یہاں تو وہاں انگلیاں کٹ گئی، یہاں یہ معاملہ نہیں ہوا۔ تو کہا میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، اور چھپے ہوئے حسن کا عالم تھا کہ صحابہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ صرف 25 کے قریب صحابہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کر لیتا ہوں، میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ غور کیجئے وہ کیا طریقہ تھا، کہتے ہیں فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَنْوَارِهِ فَوَدَاتُ كَفِّي عَلَىٰ عَيْنِ خَوْفًا مِّن ذِهَابِ بَصْرِي، میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے، اور دیکھنے والا کون ہے؟ شاعر۔ اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور شاعر حسن چھپا ہوا دیکھتا ہے تو انگلیاں رکھ کے دیکھتا ہے، اور اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش نہیں۔ تو یہ حسن چھپا کے رکھا گیا ہے، تو اس لیے کہا یہ واقعہ نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک اور رنگ میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ولی دکنی سے لے کر غالب اقبال تک میں نے تقریباً ہر شاعر کو دیکھا ہے۔ تو میں نے کئی جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ تضاد کا شعر اردو ادب کے دامن میں اس جوڑ کا دوسرا میں نے نہیں دیکھا۔ تضاد ہے، ایک مصرے میں ایک بات کی جاتی ہے، دوسرے میں اس کی الٹ بات کی جاتی ہے۔ اب یہاں تضاد دیکھیے کتنے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف حسن ہے اور دوسری طرف صرف نام ہے، اور ایک طرف
عورتیں ہیں اور دوسری طرف مرد ہیں.